پڑا ہے حق پر، شبہات کا اس کو صاف کرنا، ہٹانا، ازالہ کرنا۔ یہ کتابچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ہے، ہاں، بڑی مشہور بھی اور بڑی بدنام شخصیت بھی، ہاں، شیخ محمد بن عبد الوہاب، جن کی طرف نسبت کر کے الزام کے طور پر لوگوں کو، اہل الحدیث کو ایک زمانے سے وہابی کہا جاتا تھا، اور آج انتہا پسندی دہشت گردی کے ساتھ سب سے زیادہ مستشرقین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، اور خود ان کے چیلے چاپڑے اور متاثر لوگوں میں شبہات کی بنیاد پر، وہ بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اہل الحدیث کو وہابی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کے تعلق سے بھی بہت سارے گرد و غبار اور الزامات کے پردے میں ان کو ڈھانک دیا گیا۔ ان کی شخصیت قابل مطالعہ ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو طلبہ سے میں کہتا ہوں کہ بڑی شخصیات کا مطالعہ ہمیں بڑوں کے طور طریقے سکھاتا ہے، بڑے بننے کی اور زندگی میں بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنے بڑوں اور تاریخی شخصیات کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اور علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، شیخ محمد بن عبد الوہاب، جن کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، ان کو بھی شیخ الاسلام بجا طور پر کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت عیینہ شہر میں، یہ جو نجد اور حجاز کا علاقہ ہے، یہ وہ نجد نہیں ہے جس کی اللہ کے رسول نے مذمت کی تھی۔ ہاں، فتنہ نجد کی طرف سے اٹھے گا۔ ہمارے یہاں بریلوی حضرات اس پر خوب کہتے ہیں کہ نجدی فتنہ، محمد بن عبد الوہاب نجدی، 3 نجد تھا، ایک نجد تہامہ ہے، ہاں، ایک نجد عراق ہے۔ تو جس نجد سے فتنے کے اٹھنے کا ذکر قرآن حدیثوں میں ہے، وہ نجد عراق ہے۔ یہ کوفہ، عراق، اسی علاقے کا ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ میں اللہ کے رسول نے مدینہ کی طرف، مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، وہاں سے مشرق ہے۔ اور اکثر فتنے اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ عراق اور اس کے علاقے میں جبریہ، قدریہ، ہاں، تصوف کے بہت سارے لوگ، مختار ثقفی اور بہت سارے فتنے وہاں پیدا ہوئے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان، پاکستان بھی اسی سمت میں آئے گا، ہاں، ایسا لگتا ہے۔ یہاں بھی بہت سے انکار حدیث، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اور نہ جانے ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے، فتنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو میں محمد بن عبد الوہاب کا تعارف کرا رہا تھا، یہ سن 1206 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی عیینہ شہر میں، اور 1206 میں ان کی وفات ہوئی، 1115 میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک علمی خاندان تھا۔ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، شہر کے قاضی تھے، ہاں، اور فقہ اور فتوے میں بہت بارز اور نمایاں شخصیت تھی۔ ان کے دادا بھی عالم دین تھے۔ اپنے والدین سے بھی تعلیم حاصل کی، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اپنے شہر اور شہر سے باہر کئی علاقوں کا سفر بھی کیا، مکہ، مدینہ، یہاں تک کہ بغداد بھی گئے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک روایت رہی ہے اہل علم سے، بڑے بڑے مشائخ کے پاس جا کے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا اور ان سے استفادہ کرنا۔ ان کی ذہانت اتنی زبردست تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال سے کم عمر میں ہی پورے حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور ان کی ذہانت کے بہت سارے واقعات ہیں، ہم شخصیت کی اس تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ پھر انہوں نے اپنے والد کے بعد جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام زور شور سے شروع کیا، تصنیف و تالیف بھی کی، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف میں، تفسیر میں بھی کام کیا، حدیث میں بھی کام کیا، فقہ کی کتابیں بھی لکھی، اور سب سے زیادہ جس میں محنت کی وہ عقیدے کا باب ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کو آپ پڑھیں گے تو ان کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں، قرب و جوار اور اطراف میں، انتہائی جاہلیت اور جہالت کا ماحول تھا ان کے زمانے میں بھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہاں شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا، ایسے ان کے زمانے میں آپ یہ پائیں گے کہ قبر پرستی، قبہ پرستی، علم، کوئی غار پہ جا کے کوئی کسی بابا کو، کسی کو سید کہہ رہا ہے، ابھی آگے آئے گئی وہ تفصیلات، ہاں، کوئی غار میں جا کے کسی منت پوری کر رہا ہے اور لوگوں سے دیوی سے، وہاں کے کسی نام کو پکار کر، جن سے اور وہاں کے کسی شخصیت کے نام پر جو ہے مدد طلب کر رہا ہے۔ مختلف قسم کی شرکیات، دین سے دوری، توحید مخدوش ہو چکی تھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جہاں قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات کو حاصل کیا، ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء سلف اور ان میں بالخصوص علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم کی کتابوں سے خوب استفادہ کیا، اور انہوں نے قلم سے، زبان سے اور لوگوں کی افہام و تفہیم ہر اعتبار سے، دروس کے ذریعے سے خوب محنت کی۔ اور آل سعود
نے سے ان کا تعاون ملا، ان کی زندگی میں جو نشیب و فراز آئے، ان کو جو ستایا گیا، شہر بدر کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، اس میں دعات کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا نمونہ۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اتنی کارگر اور بار آور ہوئی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، خاص طور سے عقیدے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور جیسے یہ کشف الشبہات ہم پڑھ کے اس سلسلے میں عقیدے کے خراب ہونے کی بنیاد جو بنتے ہیں شبہات، ایسے بہت سارے شبہات کا بہت پیارا مدلل اور روایات کے اعتبار سے جواب دیا، یعنی دلائل کے ساتھ میں۔ ہاں، اس میں ان کی جو کتاب، بعض اہل علم کا بیان ہے کہ پوری تاریخ میں توحید اور عقیدے سے متعلق کتاب التوحید جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ہے، وہ اپنے آپ میں، اپنے موضوع میں بے مثال کتاب ہے۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ پورا نام ہے اس کا، کتاب التوحید، توحید کی کتاب جو اللہ پر بندوں کا حق ہے۔ اس میں توحید الوہیت کو ثابت کیا، اس کا اسلوب اور طریقہ آپ دیکھیں کہ نصوص قرآن و حدیث کو صرف اختیار کیا اور فیہ مسائل کہہ کے اس سبق سے عنوان قائم کیا، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، بہت شاذ و نادر سلف کچھ اقوال نقل کیے، باقی اس کے بعد اس سے ہم کو کیا مسائل معلوم ہو رہے ہیں۔ اور اہل علم نے کہا کہ نصوص کی بنیاد پر انہوں نے شروعات بھی نصوص سے کی اور پورا نصوص پر اپنی باتوں کو مرکوز کیا۔ قرآن کی نصوص مطلب قرآن کی آیتیں اور حدیثیں، یہی وجہ ہے اس کتاب کے بابرکت ہونے کی۔ اور یہ کتاب اتنی مقبولی پورے عالم اسلام میں، قرآن و حدیث کے بعد عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں اگر چند کتابوں کو منتخب کیا جائے جس سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی تو اس میں کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی ان میں سے ایک نمایاں نام ہوگا ہندوستان پاکستان میں، جیسے شاہ اسماعیل کی کتاب تقویۃ الایمان، انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ہے کہ اس کے بعد اس کو شروع کیا جائے گا، حالانکہ وہ اردو میں ہے۔ تو کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اور ان کے نام پر ان کو اتنا بدنام کیا گیا، اتنے الزامات لگائے گئے، ہاں، ان کا منہج، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی، جیسے علامہ ابن تیمیہ کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی، ایسے ہی شیخ محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلط فہمیوں کے تعلق سے جو ان کے سامنے آئی جوابات دیے، جو ان کی تحریر اور تصنیفات کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ حنبلی نسبت تو رکھتے تھے، لیکن حنابلہ میں ایسے کئی شخصیات، شیخ محمد بن عبد الوہاب، ابن تیمیہ اور ایسی اور بھی شخصیات پیدا ہوئیں جن کا یہ صاف موقف تھا کہ ہماری نسبت تو امام احمد کی طرف ہے، لیکن اگر دلائل قرآن اور حدیث امام احمد کے قول کے خلاف مل جائے تو ہم امام احمد کی بات کو چھوڑ کر اس دلیل کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کے تعلق سے تو پوری ایک کتاب لکھی گئی کہ کن کن مسائل میں انہوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کی، اور یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور تبلیغ کے اثرات پورے عالم اسلام میں مرتب ہوئے، پورے عالم اسلام میں۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے متعلق مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے ان کے تعلق سے لکھا، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، اور مخالفت میں بہت سارے لوگوں نے لکھا، غیر مسلموں نے۔ اور 1857 میں ہندوستان میں جو انگریزوں کے خلاف عمومی بغاوت ہوئی، جس کو وہ لوگ غدر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تحریک آزادی کا حصہ تھی، ہندوستان میں عام طور سے نصابی تعلیم میں اسی کو تحریک آزادی کا آغاز کہتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور تاریخی شواہد اس پر دلیل ہے کہ یہ بیچ کا حصہ تھا، آغاز نہیں تھا۔ اس سے بہت پہلے ہندوستان کے اہل الحدیث اس میدان میں تھے، اور شاہ اسماعیل اور سید احمد کے زمانے میں اہل الحدیث کے ساتھ حنفی حضرات بھی تھے جو موجودہ دیوبند کے ارباب دیوبند سے قدرے مختلف اور اہل الحدیث سے بہت قریب تھے۔ یہ ایک اپنی جگہ ایک تفصیل۔ لیکن 1857 میں جب کیا نام تھا اس کا، ولیم ہنٹر سے انگریزی حکومت نے کہا کہ اسباب بغاوت کا پتہ لگایا جائے، تو اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی اس میں کہا کہ ہمیں ہندوستان میں اپنی حکومت، ہمارے انگریزی سامراج کو خطرہ ہے تو وہابیوں سے خطرہ ہے۔ لفظ وہابی انگریزوں نے نام دیا، کیوں دیا؟ اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی عالم اسلام میں، یہاں ان کے تعلق سے بڑی نفرت پائی جاتی تھی، ان کے تعلق سے بہت غلط سلط باتیں مشہور تھی، تو انگریزوں نے یہ کیا کہ جب لوگوں کو ان کو وہابی کہا جائے گا تو عام مسلمان ان سے نفرت کریں گے، ان سے دور ہو جائیں گے۔
اسی تناظر میں محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، انہوں نے انگریزی عدالت میں کیس ڈالا کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اور کیس جیتا۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، اسی کا حوالہ دے کے جب انگریزی جج نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ اہل حدیث ہیں، وہابی نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں اہل حدیث کے مخالفین اس کو بنیاد بنا کر کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو انگریزوں نے ان کا نام اہل حدیث رکھا، اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے۔ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے، انگریزوں نے یہ نام دیا، کہتے ہیں انگریزوں نے وہابی دیا تھا اور ہم نے مقدمہ لڑا تھا۔ اور جو شیخ محمد حسین بٹالوی نے یہ مقدمہ لڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ولیم ہنٹر کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد پورے ملک میں اہل حدیثوں کی پکڑ دھکڑ، قتل و غارت گری، سزائیں، پھانسی پہ چڑھانا، کالے پانی کی سزا دینا، یہ بالکل کامن ہو گیا۔ ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ پورے ہندوستان میں 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا گیا، 5 لاکھ۔ صرف بنگال میں، غیر منقسم بنگال، صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کو مارا گیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اور ایسے بڑے بڑے علماء، ان کی تحریروں میں آپ پائیں گے کہ انگریزوں نے جو مجاہدین آزادی اہل الحدیث کو وہابی کہا تو یہ نفرت دلانے کے لیے، اور اتنا مشہور کیا گیا کہ وہابی اور باغی یہ دونوں مترادف مانا جانے لگا، یعنی وہابی کسی کو کہے مطلب باغی۔ ہاں، جیسے آج کل غیر مولانا طور پہ چلتا ہے نا، اگر کوئی لیڈر یہ بیان دیتا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا، اس میں لگتا ہے کہ دہشت گردی ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب میڈیا کے لوگوں کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو، پولیس والوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو پکڑو، ان پہ الزام ڈالو۔ اتنا عام کر دیا گیا ہے، یہ باطل کی طرف سے عام بات ہے کہ اہل حق اور صحیح دین کی دعوت دینے والوں کو الزامات کے پردے میں ڈھانکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان کی دعوت خالص ہے، تو لوگ ان کی طرف پیچھے چلنے لگیں گے نا، تو لوگوں کو ان کے پیچھے چلنے سے روکنے کے لیے جھوٹ بول کر ان کی دعوت کی سچائیوں اور اچھائیوں کو جھوٹ اور غلط باتوں میں لپیٹ کر اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے، جب سے حق اور باطل کی جنگ ہے، ہمیشہ سے یہ باطل کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، تھوڑی بات میری لمبی ہو گئی، اصل کتاب پر آنے سے پہلے وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ سارے معاملے میں اگر آپ غور کریں، شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ اور اس کا حاصل، ان کے الزامات، ان کے تعلق سے نسبت جو کی گئی ہے بہت سارے واقعات اور معاملات کی، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کروں اور گفتگو کروں۔ میں کہوں گا کہ ان کے تعلق سے ضرور ایک کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اب تو کافی کچھ مواد آ چکا ہے، کافی کچھ ان کی خدمات لی، لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں